روس کے صدر ولادیمیر پوتن ایک بار پھر چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا پہلے ہی طاقت کے درمیان کھچی ہوئی رساکشی دیکھ رہی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلیٰ سطحی اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ چین، روس، ایران اور انڈیا سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئی پوزیشننگ میں مصروف ہیں۔ عام طور پر ایران، روس اور چین کو ایک ہی جیوپولیٹیکل کیمپ میں رکھا جاتا ہے، لیکن جب بات آبِ ہرمز کی آتی ہے تو مفادات مختلف ہو جاتے ہیں۔ انڈیا سمجھتا ہے کہ نئی دنیا سالڈ الائنسز کی نہیں بلکہ ٹرانزیکشنل پارٹنرشپ کی دنیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی دہلی واشنگٹن کے ساتھ بھی ملاقات خراب نہیں کرنا چاہتا اور ماسکو سے بھی اپنی ہسٹوریکل پارٹنرشپ بظاہر برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ آج کی دنیا زیادہ پیچیدہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، اور اس ملٹی پولر ورلڈ میں کون کہاں کھڑا ہوتا ہے ابھی یہ طے ہونا باقی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن ایک بار پھر چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا پہلے ہی طاقت کے درمیان کھچی ہوئی رساکشی دیکھ رہی ہے۔ پوتن کو فوری طور پر بیجنگ بلایا گیا ہے۔ اس سے پہلے پوتن نے 2023 میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے لیے چین کا دورہ کیا تھا، پھر 2024 میں صدر بننے کے بعد اپنا چین کا دورہ کیا، اور یہ پہلا بڑا اسٹیٹ وزٹ کہلایا تھا، اور دیگر جو اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ان کا دورہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 2025 میں شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن جو ہے SCO، اس میں ایک اعلیٰ سطحی بلکہ سربراہی اجلاس کے لیے وہ دوبارہ چین بھی گئے تھے۔ اب کرملن نے اعلان کیا ہے کہ 19 اور 20 مئی کو پوتن بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے، جہاں روس اور چین کے درمیان نئے معاہدوں، تجارت، توانائی، علاقائی سلامتی اور عالمی صورتحال پر بات ہوگی۔ روسی خبر رساں ادارے تاس اور چینی سرکاری میڈیا شنہوا کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلیٰ سطحی اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا، یعنی یہ بہت اہمیت کی ایک ایمرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے دونوں کے درمیان، شی جن پنگ اور ولادیمیر پوتن کے درمیان۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی سفارتکاری ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پوتن اس وقت بیجنگ کیوں جا رہے ہیں جب امریکہ، چین، روس، ایران اور انڈیا سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئی پوزیشننگ میں مصروف ہیں۔ دنیا بدل رہی ہے، اور یہ سب بدلتے ہوئے حالات ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ملاقات صرف ماسکو اور بیجنگ کے درمیان ایک تعلقات تک محدود نہیں، اس کے پیچھے یوکرین جنگ بھی ہے، امریکی انتخابات بھی ہیں، ٹرمپ کی چین کے ساتھ حالیہ انگیجمنٹ بھی ہے، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی اور ایران کا آبِ ہرمز پر موقف، اور برکس کے اندر نئی صف بندیاں بھی اب شامل ہیں۔ برکس میں جو انڈیا کے مایوس کن کردار جو ہے اس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے، غالباً اس پر بھی بیجنگ میں بات چیت ہوگی جب ولادیمیر پوتن جو ہے شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ تو حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیجنگ سے رابطوں اور چین کے ساتھ ممکنہ انڈرسٹینڈنگ کی خبریں سامنے آئی ہیں، جو اگلے دن ہی کافی کنفیوز ہوگی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حسب معمول ہر ملاقات کے بعد ایک الٹا پلٹا ٹویٹ جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو امریکی میڈیا خصوصاً بلومبرگ اور فاکس نیوز یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ چین امریکہ کی داخلی سیاست کو نہایت قریب سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ واشنگٹن میں قیادت کی تبدیلی جو کہ نومبر 2026 کے انتخابات میں نظر آ رہی ہے، صدر تو نہیں بدلیں گے لیکن ان کی حیثیت بدل جائے گی اگر وہاں پہ کانگریس میں ڈیموکریٹس پارٹی کی اکثریت آ جاتی ہے۔ تو وہ دیکھ رہی ہے چین کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ان کے اسیسمنٹ کے ادارے، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، کہ وہاں کی جو تبدیلی آتی ہے امریکہ کی، یہ اس خطے میں طاقت کے توازن کو کیسے بدل سکتی ہے۔ تو ٹرمپ کا چین کے ساتھ تعلق ہمیشہ انپریڈکٹیبل یعنی غیر متوقع رہا ہے۔ ایک طرف انہوں نے اپنے دور صدارت میں چینی پروڈکٹس پر سخت قسم کے ٹیرف عائد کیے، تجارتی جنگ شروع کی اور ہواوے جیسی کمپنیوں پر دباؤ ڈالا۔ دوسری طرف وہ خود کو ایک ایسے رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں جو شی جن پنگ کے ساتھ براہ راست ڈیل کر سکتا ہے، اور کہتے ہیں یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، ہی از اے گریٹ مین، ویری گریٹ مین۔ تو یہی وجہ ہے کہ چین امریکی سیاست میں ہونے والی ہر تبدیلی کو محض داخلی معاملہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اپنی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی سے جوڑ کر دیکھتا ہے۔ چین کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں
دو متضاد محاذ سنبھال رہا ہے۔ ایک طرف اسے امریکہ کے ساتھ کمپٹیشن مینیج کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری طرف روس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو برقرار رکھنا ہے۔ اس لیے پیوٹن کا یہ دورہ علامتی بھی ہے اور بہت پریکٹیکل قسم کا بھی ہے، کچھ بڑے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ یوکرین جنگ کے بعد روس پر مغربی پابندیاں لگیں، یورپی جو مارکیٹس ہیں وہ محدود ہو گئیں، فائنینشیل سسٹم تک اس کی رسائی جو تھی وہ بند کر دی گئی، تو ماسکو نے مشرق کا رخ کیا۔ اس کے بعد تو چین روس کے لیے صرف ایک دوست ہی نہیں بلکہ ایک اکنامک سپورٹ بھی ہے۔ چینی کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان تجارت 240 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہوئی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ سطح ہے۔ روس چین کو تیل، گیس اور خام مال فراہم کر رہا ہے، جبکہ چین روس کو مشینری، انڈسٹریل پروڈکٹس اور ٹیکنالوجی برآمد کر رہا ہے۔ تو اس تعلق نے مغربی پابندیوں کے اثرات کو جزوی طور پر کم کرنے میں روس کی مدد بھی کی ہے، جو چین نے جو تعاون کیا روس کے ساتھ۔ لیکن اس تعلق کو غلطی سے مکمل اتحاد سمجھ لینا بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ چین روس کے ساتھ ہے مگر روس جیسا نہیں ہے۔ بیجنگ یوکرین جنگ میں روس کی کھل کر عسکری حمایت نہیں کرتا ہے، کیونکہ چین جانتا ہے کہ اس کی معیشت ابھی بھی امریکہ اور یورپ کی جو مارکیٹس ہیں ان سے گہری طور پر جڑی ہوئی ہے، لہذا وہ براہ راست کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ چین کو روس کی ضرورت ہے، تیل بھی آتا ہے، گیس بھی آتی ہے، لیکن اسے مغرب سے مکمل تصادم بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑی مارکیٹس ہیں ان کی پروڈکٹس کی۔ یہی وجہ ہے کہ چین کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کنفرنٹیشن کی بجائے کیلیبریشن پر مبنی نظر آتی ہے، یعنی جہاں فائدہ ہو وہاں تعاون اور جہاں خطا ہو وہاں محتاط اور فاصلہ۔ تو یہی پیٹرن ایران کے معاملے میں بھی نظر آتا ہے۔ عام طور پر ایران، روس اور چین کو ایک ہی یعنی آپ جیو پولیٹیکل کیمپ میں رکھا جاتا ہے، لیکن جب بات آبِ ہرمز کی آتی ہے تو مفادات مختلف ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے ہرمز پر ایک اور بھی اچھا کرنے والا ہوں، ایک ویلاگ، جس میں اس کی قانونی اور ٹیکنیکی پہلوؤں پر بہت زیادہ گہری نظر ہوگی ایک قانونی ماہر کی مدد سے۔ تو ایران نے کئی مرتبہ اشارہ دیا ہے کہ اگر اس پر عسکری یا اقتصادی دباؤ بڑھا تو آپ نے ہرمز میں اپنا لیوریج یعنی دباؤ استعمال کر سکتا ہے۔ آپ نے ہرمز دنیا کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ عالمی تیل اور تجارت کا بڑا حصہ اس راستے سے گزرتا ہے۔ ہم عام طور پر آبِ ہرمز سے تیل ہی کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کا 1/4 تیل جو ہے یا 20% بلکہ کہہ رہے وہ وہاں سے گزرتا ہے۔ حقیقت میں اس سے زیادہ کہیں یہ ایک مالیت کا یہاں پہ مال گزرتا ہے، کیونکہ یہاں سے گیس بھی گزرتی ہے، فرٹیلائزر بھی گزرتا ہے، اور دوسری جو مصنوعات ہیں وہ یہاں سے نکلتی ہیں جو یہاں کی انڈسٹریز بنا رہی ہیں، خلیجی ممالک کی، خلیج فارس کی جو ممالک ہیں جو انڈسٹریل پروڈکٹس دے رہے ہیں وہ سب یہاں سے نکلتی ہیں، خلیج فارس کی سے جب نکلتی ہیں تو آپ نے ہرمز کے ذریعے۔ اور دوسری یہ کہ ان ممالک میں جو پروڈکٹس دوسرے ملکوں کی جاتی ہیں، چین کی یا انڈیا کی اور دوسرے ممالک کے، وہ بھی آپ نے ہرمز سے ہی گزرتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ جو تجارت کا جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایران کے لیے یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، لیکن چین کے لیے یہی رستہ جو ہے وہ ان کی ایک اکنامک لائف لائن ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تصادم ہے، اگرچہ ایران جو ہے چین کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کر رہا ہے، لیکن چین جو ہے وہ بھی کسی مسئلے میں اس طرح نہیں پھنسنا چاہتا کہ کسی وقت اس کا کانفلکٹ بنے، تو لہذا دونوں محتاط طریقے سے چل رہے ہیں۔ چین دنیا کا سب سے بڑا انرجی امپورٹ کرنے والا ملک ہے، اور خلیج فارس کا تیل اس کی معیشت کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ نے ہرمز میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو یا شپنگ متاثر ہوتی ہے تو آئل پرائسز بڑھیں گی، سپلائی متاثر ہوگی، اور چین کو براہ راست نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے چین ایران کے ساتھ تعلقات رکھنے کے باوجود خطے میں انسٹیبلٹی یا عدم استحکام نہیں چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بحال کرانے میں ثالثی کی تھی، جسے عالمی میڈیا نے بیجنگ کی ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا تھا۔ چین اب بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس کی پوزیشن بھی مکمل طور پر ایران جیسی نہیں ہے، اگرچہ تیل کی بلند قیمتیں روس کو وقتی فائدہ تو دے رہی ہیں، لیکن وسیع میری ٹائم انسٹیبلٹی جو ہے وہ روس کے براڈر اکنامک انٹرسٹ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ماسکو اپنی برآمدات اور تجارتی راستوں کو ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہ رہا کہ وہ صرف بلیک سی پر ڈیپینڈنٹ ہو، وہ اور بھی رستے چاہ رہا ہے۔ وہ ایران کے ذریعے بھی ایک بنانا چاہ رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے، جس کو فعال کرنا چاہ رہا ہے، انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں روس، چین اور ایران کے درمیان
ایک سٹل یعنی نازک سے اختلافات بھی سامنے آتے ہیں. یہ تعاون بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے درمیان پرسیپشن کے یا پالیسیز کے یا اسٹریٹجیز کے چھوٹے چھوٹے اختلافات بھی ہیں. تو ان تینوں کا جو مشترکہ نقطہ امریکہ کے اثر و رسوخ کو بیلنس کرنا ہے، لیکن ہر ملک کا اپنا قومی مفاد جو ہے وہ الگ ہے. اسی لیے ان کے تعلقات کو ایڈیولوجیکل الائنس کی بجائے انٹرسٹ بیسڈ الائنمنٹ کہنا زیادہ ضروری ہوگا یا زیادہ درست ہوگا. برکس کی اہمیت اسی تناظر میں بھی بڑھ جاتی ہے. برکس کو اکثر ایک اینٹی ویسٹ پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر حقیقت اس سے زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ نریندر مودی کا کردار خاص طور پر اہم بن جاتا ہے. یہاں پہ مودی نے انڈیا کو ایک ایسے ملک کے طور پر ایک پوزیشن کیا ہے اس کی پالیسیز کے مطابق جو کسی ایک کیمپ کا حصہ بننے کے بجائے ہر بڑی طاقت کے ساتھ الگ الگ ایکویشن رکھتا ہے. انڈیا امریکہ کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن بڑھا رہا ہے، کوآڈ میں شامل ہے، سیمی کنڈکٹر پارٹنرشپ جو ہے وہ کر رہا ہے، مگر دوسری طرف روس سے ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر تیل بھی خرید رہا ہے اور برکس میں بھی فعال ہے. ایران سے بھی وہ فائدے اٹھانا چاہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ UAE اور اسرائیل کے ساتھ مل گیا ہوا ہے. تو کیا یہ پیور اسٹریٹجک اٹانومی ہے جس کا انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اٹانومس رہنا چاہتے ہیں؟ انڈیا سمجھتا ہے کہ نئی دنیا سالڈ الائنسز کی نہیں بلکہ ٹرانزیکشنل پارٹنرشپ کی دنیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نئی دہلی واشنگٹن کے ساتھ بھی ملاقات خراب نہیں کرنا چاہتا اور ماسکو سے بھی اپنی ہسٹوریکل پارٹنرشپ بظاہر برقرار رکھنا چاہتا ہے. روس برکس کو سینکشن کے دباؤ سے نکلنے کا راستہ سمجھتا ہے اور چین برکس کو عالمی مالیاتی نظام میں آلٹرنیٹیو انفلوئنس بلڈ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ایران برکس کو امریکی دباؤ کم کرنے کے لیے اہم سمجھتا ہے. انڈیا اسے اپنی بارگیننگ پاور بڑھانے کے استعمال کر رہا ہے، یعنی امریکہ اور مغرب کے سامنے دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں برکس کا اہم لیڈر ہوں، میرے ساتھ مکمکہ کر لو تو میں برکس کو بھی فارغ کر دوں گا. تو اسی لیے برکس متحد دکھائی ضرور دیتا ہے مگر اندر سے ایک جیسا نہیں ہے، ہر ملک کے مفادات الگ الگ ہیں. پیوٹن کا چین جانا اسی بڑے جیو پولیٹیکل چیس بورڈ کا ایک حصہ ہے کہ وہ دیکھ رہے کہ جو پلیئرز بڑے بڑے ہیں اس خطے میں یا دنیا میں وہ کیا کھیل رہے ہیں. تو اس سارے پس منظر میں ولادیمیر پوتین جو ہے وہ شی جن پنگ سے ملنے بیجنگ جا رہے ہیں 19 اور 20 مئی کو. تو یہ دورہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ روس مغربی آئسولیشن کے باوجود چین کے ساتھ اپنی شراکت پارٹنرشپ مزید انسٹیٹیوشنلائزڈ کر رہا ہے. چین یہ دکھا رہا ہے کہ وہ امریکہ سے ایک کمپٹیشن مینج کرتے ہوئے آلٹرنیٹیو پارٹنرشپ بھی مضبوط کر رہا ہے کہ اگر امریکہ گڑبڑ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس دوسرے پارٹنرز بھی موجود ہیں. تو یہ سب ایک دوسرے کو دکھانے والی پوزیشنز بنا رہے ہیں. دوسری طرف ایران خطے میں اپنی ایک ریجنل لیوریج جو ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہے، مگر اس کے مفادات ہر معاملے میں روس اور چین سے مکمل طور پر میچ نہیں کرتے ہیں، اختلافات بھی نظر آتے ہیں. تو یہ سب کچھ اس بات کی نشاندہی ہے کہ دنیا اب پرانی سرد جنگ والے دو بلاکس میں تقسیم نہیں ہو رہی ہے. آج کی دنیا زیادہ پیچیدہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، اور اس ملٹی پولر ورلڈ میں کون کہاں کھڑا ہوتا ہے ابھی یہ طے ہونا باقی ہے. امریکہ اور چین حریف بھی ہیں اور ٹریڈ پارٹنرز بھی ہیں، اور میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، دشمن ہے لیکن کشتی چلے گی تو یہ دونوں بچیں گے. تو انڈیا امریکہ کے قریب بھی ہے، روس سے بھی انرجی بھی لیتا ہے. سعودی عرب امریکہ کا سیکیورٹی پارٹنر بھی ہے اور چین سے معاشی روابط بھی بڑھا رہا ہے. اور بعض ایسی بھی خبریں آئیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے ساتھ نان ایگریشن پیکٹ یعنی عدم جارحیت کا معاہدہ بھی شاید کر سکتا ہے. تو بہرحال ابھی بہت ساری کھچڑی پک رہی ہے. اس لیے موجودہ جو گلوبل پالیٹکس ہے اس کو دو لفظوں میں سمجھنا ہو تو وہ ہے مینجڈ کمپٹیشن. مستقل دوست یا دشمن سے زیادہ اہم مستقل مفادات ہیں. اسی لیے بیجنگ میں ہونے والی یہ ملاقات محض ڈپلومیٹک فوٹو آپ یا فوٹو اپرچونٹی نہیں بلکہ ایک بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل ری ارینجمنٹ کا ایک حصہ نظر آتی ہے ہمیں. اگر پیوٹن اور شی جن پنگ اس ملاقات کے بعد توانائی، فائنانس، کوآپریشن اور مقامی کرنسیوں میں تجارت اور علاقائی جو تعاون ہے، رابطہ کاری، اس پر مزید پیش رفت کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو یہ مغربی دنیا خصوصاً امریکہ کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک سگنل ہوگا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب واشنگٹن چین کو کنٹین کرنے اور روس کو آئسولیٹ کرنے کی پالیسی پر کام کر رہا ہے اور ایران سے ہاری ہوئی جنگ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے.
تو آنے والے ہفتوں میں پیوٹن اور شی جن پنگ کے مشترکہ بیانات، معاہدے اور ملاقاتوں کے نتائج اس بات کا بہتر ہمیں اندازہ لگانے میں مدد دیں گے کہ روس اور چین محض ٹیکٹیکل پارٹنرز ہیں یا واقعی ایک زیادہ سٹرکچرل جیو پولیٹیکل ایکسس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک بات بہرحال واضح ہے، عالمی سیاست اب صرف واشنگٹن، ماسکو یا بیجنگ کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ طاقت کا زیادہ توازن اب منتشر اور پیچیدہ اور ملٹی لیئرڈ ہو چکا ہوا ہے۔ جو ریاستیں اس نئی حقیقت کو سمجھ لیں گی وہی آنے والے برسوں میں زیادہ مؤثر کردار ادا کریں گی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔